جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کیا؟ ڈیفینیشن کی اگر ہم بات کریں نا، انسان سوچ سکتا ہے. آپ نے ایک کمپیوٹر کو، ایک موبائل کو یا ایک مشین کو سوچنا اگر سکھا دیا، اندر وہی پاور آ گئی جو انسان کے اندر ہے سوچنے والی، تو آپ اس کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو مشین اگر دیکھ کے فیصلہ کرنے لگ جائے انسانوں کی طرح تو یہ بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. مشین کو انسان کی طرح دیکھنے سوچنے کے قابل بنانا یا اس کے اندر یہ صلاحیت آ جائے تو اس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کہتے ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی تو پھر تو بہت سارے ایسے کام ہیں، لگتا ہے کہ پھر مجھے کیوں کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو مشین کرے. گاڑیوں پہ کام ہو رہا ہے، بن چکی ہیں ڈرائیور لیس اور کئی ملکوں میں چل بھی رہی ہیں. یہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس واقعی اتنی محفوظ ہو چکی ہے؟ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچی. اگر ہو چکی ہوتی تو جو مارکیٹ کے اندر جائنٹس بیٹھے ہیں وہ اتنا اپنا اس پہ پیسہ لگا کے اس کو مارکیٹ کے اندر گاڑیوں کو نکال چکے ہوتے. بگنر لیول پہ کام ابھی آغاز ہو چکا ہے. اس وقت تک اے آئی ہے انسان کو کہاں پہ ریپلیس کر چکی ہے یا انسان سے آگے نکل چکی ہے؟ جتنے بھی آپ کے ریپیٹیٹو ٹاسک ہیں نا وہ آٹومیٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. فیکٹریوں کے اندر آپ کو سامان ان لوڈ کرنا ہے ٹرک سے، اس کو جا کے ریک میں لگانا، آپ کو مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے. وہاں پہ یہ چیز نارملی چل چکی ہے. السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم. آج کی دنیا کا اہم ترین سوال ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت اس دنیا کو کیسے بدلنے والی ہے. اب پاکستان کی اگر بات کریں تو پاکستان میں جہاں ہم مختلف انڈسٹریز کے بارے میں سنتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وہاں ڈپلوائے کی جا رہی ہے، اب یہ سوال بھی اٹھنے لگا ہے کہ کیا عدالتوں میں فیصلے بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو سکتے ہیں؟ ابھی حال ہی میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مقدمات کے فیصلے کے لیے یا عدالتوں میں کسی بھی طریقے سے استعمال کریں، لیکن اس پر کام جاری ہے اور کچھ عرصے تک یہ جب مکمل ہو جائے گا تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس عدالتوں میں بھی ہوگی. اس کا ظاہر ہے فوری طور پر یہ مطلب تو نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ عدالتوں میں فیصلے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر ہو رہے ہوں گے یا کوئی کمپیوٹر فیصلہ کر رہا ہوگا، لیکن بہرحال بہت سارے کام ایسے ہیں جو جج کو درست فیصلے تک پہنچانے میں مدد دے سکتے ہیں اور وہ کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کر رہی ہوگی. بہت سی نوکریاں ہیں جو دنیا بھر میں اس ڈیبیٹ کا حصہ ہیں کہ شاید وہ نہیں رہیں گی. کچھ لوگ بڑے یقین سے کہتے ہیں کہ ڈرائیور کی نوکری ختم ہو جائے گی. کچھ لوگ اس سے زیادہ یقین سے کہتے ہیں کہ استاد بھی کم از کم اسکول اور کالج کی سطح تک اب اس کی نوکری بھی خطرے میں ہے. وہ کام جو ہم عام انسان کی طرح روزانہ کی بنیاد پہ ایک معمول کے وظیفے کے طور پر سر انجام دیتے ہیں، اس کے لیے اسمارٹ روبوٹس آ رہے ہیں جو اے آئی سے چل رہے ہیں. لیکن کیا پاکستان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے تیار ہے؟ اس انقلاب کو جو ہماری آنکھوں کے سامنے برپا ہو رہا ہے اس میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے؟ کیونکہ ہمارے بہت سارے لیڈرز اس وقت جو ہیں وہ تو آئی ٹی کے بھی شاید نام سے یا عنوان سے آگاہ نہیں ہیں. پاکستان کے اندر آج بھی بہت سارے کام ہاتھ سے ہی کیے جاتے ہیں، لکھت پڑھت، فائلوں کا رکھنا اٹھانا، یہ سب کچھ چل رہا ہے. لیکن کیا مستقبل بھی ایسا ہی ہے؟ اور آج کا نوجوان جو اس وقت اسکول میں ہے، کالج میں ہے یا یونیورسٹی کے ابتدائی سالوں میں ہے، تو وہ اگلے 4-5 سالوں میں وہ کون سی دنیا ہوگی جس میں اسے کام کرنا پڑے گا؟ اس حوالے سے بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی رہتی ہے اور یہ مکالمہ جاری رہنا چاہیے. آج میری خصوصی درخواست پر تشریف لائے ہیں جناب حسین ساجد صاحب. حسین ساجد، کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. آپ سنائیں سر کیسے ہیں؟ حسین ساجد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کمیونٹی آف پاکستان کے بانی بھی ہیں. بہت ساری یونیورسٹیز میں ان کے اس کمیونٹی کے چیپٹرز کام کر رہے ہیں اور بہت سارے جو اساتذہ ہیں، بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بتاتے ہیں. یہ بتائیے گا سب سے پہلے تو حسین اپنے بارے میں کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا یہ سب کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا؟ میں یونیورسٹی کے اندر فل ٹائم ایک لیکچرر کے طور پہ کام کر رہا تھا، تو وہاں پہ ایک کمی مجھے محسوس ہوتی تھی کہ یونیورسٹیز کے اندر جو آئی ٹی کی سوسائٹیز کام کر رہی ہیں وہ ساری بین الاقوامی ہیں. پاکستان کی اپنی ایک بھی ایسی سوسائٹی کام نہیں کر رہی جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز کو آپس میں لنک بھی کر رہی ہو، اسٹوڈنٹس کا بھی ایک نیٹ ورک اس نے بلڈ کیا ہو، ٹیچرز کا بلڈ کیا ہو اور انڈسٹری کا نیٹ ورک اس نے کمبائنڈ جو ہے وہ بلڈ کیا اور ان کو وہ لے کے چل رہی ہو. انٹرنیشنل سوسائٹیز اپنے اینڈ پہ کام تو کر رہی ہیں لیکن انہوں نے لوکل انڈسٹری کے ساتھ ایک لنک بلڈ نہیں کیا. اور یونیورسٹیز کے اندر بھی
وہ ان کا اس طرح سے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. یونیورسٹی کے اندر وہ چیپٹر ایگزسٹ کرتا ہے لیکن کوئی دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہوتی. کسی یونیورسٹی میں وہ اچھے سے کام کر رہا ہوتا ہے, کسی میں نہیں کر رہا ہوتا. اس کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے خود اس چیز کا انیشیٹو لیا, اور شروع میں کچھ منتھ تو میں رف اینڈ ٹف اس کو لے کے چلتا رہا, لیکن پھر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نوکری کے ساتھ اس کو لے کے نہیں چل سکتا. تو میں نے ایک فل ٹائم نوکری سے ریزائن کیا, اور مزے کی بات ہے جب میں نے ریزائن کیا تو میرے پاس صرف 1 ماہ کا بینک بیلنس تھا کہ اگلے 1 منتھ تک میں اپنے خرچے اس سے پورے کر سکتا. کیونکہ ہم تو تنخواہ سے تنخواہ تک چلتے ہیں. تو میں نے وہاں پہ ریزائن کیا, ایک بولڈ سٹیپ لیا, اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اپنے اس ڈیسیژن پہ اب پیچھے دیکھتا ہوں تو مجھے افسوس نہیں ہوتا. اور اس فیصلے کو 3 سال گزر چکے ہیں, میں نے ایک بھی جو ہے وہ جگہ پہ کہیں پہ نوکری اس کے بعد نہیں کی ہے. اچھا, ایکسلنٹ. اور اس میں جو ویژن یہی تھا کہ پاکستان لیول پر اپنا ایک نام بنایا جائے. ہماری ایک کم از کم میں بھی کہہ سکوں کہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو میڈ ان پاکستان ہے اور پورے پاکستان کے اندر وہ کام کر رہی ہے. تو آپ نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو ہی اپنا بزنس بنا لیا؟ میں نے کیونکہ میں نے اس سے کچھ عرصہ پہلے اپنا ایم فل کی ڈگری اس میں مکمل کی تھی, اور میرا ماسٹرز کا جو تھیسس تھا وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں تھا. اور اس وقت ہم نے کووڈ کیونکہ چل رہا تھا تو میں نے کووڈ کا سٹارٹ, میرا تھیسس شروع ہونے والا تھا اور کووڈ آ گیا تھا. تو میرے جو سپروائزر تھے انہوں نے مشورہ دیا کیوں نہ ہم کووڈ کے اوپر ہی کام کریں. تو کووڈ کا جو ہے ہم نے ڈفرینٹ ایریاز میں اس کی پریڈکشن پہ کام کیا, ڈیٹیکشن پہ کام کیا, اور ہم نے ایک فورکاسٹنگ بھی اس کے اندر ڈیولپ کی تھی کہ کس طرح ڈفرینٹ شہروں میں ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کس شہر کے اندر کووڈ مزید پھیلے گا, کس میں کم ہوگا, کس میں کتنی تعداد میں بڑھے گا اور کتنی تعداد میں کم ہوگا, اور اموات کی شرح کیا ہوگی. وہ ہم نے ساری اس کے اندر ریسرچ کی, اور وہ بھی اے آئی بیسڈ. وہ سارا اے آئی بیسڈ تھا میرا. اچھا حسین, اب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کیا؟ کیونکہ اس میں مختلف ٹرمز ہیں جو سنی جا رہی ہیں. اس میں کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, اس میں مشین لرننگ ہے, اس میں یہ ہے کہ جی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو آٹونومس سسٹم کا نام ہے, خود مختاری سے وہ کام کرتا ہے. یہ کیا ہے ڈیفینیشن کی؟ اگر ہم بات کریں نا تو ایک اگر آپ نے کسی دیسی بندے کو سکھانا ہو, عام ایک کہہ لیں کہ مزدور کو سکھانا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا ہے, تو سمپل ہے کہ انسان سوچ سکتا ہے. تو آپ نے ایک کمپیوٹر کو, ایک موبائل کو یا ایک مشین کو سوچنا اگر سکھا دیا تو مطلب وہ اس کو اندر وہی پاور آ گئی جو انسان کے اندر ہے سوچنے والی. تو آپ اس کو بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے فیصلہ کر سکتے ہیں. تو مشین اگر دیکھ کے فیصلہ کرنے لگ جائے انسانوں کی طرح تو یہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. آپ سن کے چیزوں کا سوچتے ہیں اور اس کی بیس پہ آپ اپنے فیصلے کرتے ہیں, تو اسی کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ مشین کو انسان کی طرح دیکھنے سوچنے کے قابل بنانا, یا اس کے اندر یہ صلاحیت آ جائے تو اس کو ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں گے. اچھا, جب ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی جس طرح آپ نے تعریف بیان کی, اس تعریف پہ اگر میں دیکھوں تو پھر تو بہت سارے ایسے کام ہیں لگتا ہے کہ پھر مجھے کیوں کرنے کی ضرورت ہے, یہ تو مشین کرے. اور اب جیسے دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ گاڑیوں پہ کام ہو رہا ہے, بلکہ گاڑیاں پریکٹیکلی بن چکی ہیں ڈرائیور لیس, اور کئی ملکوں میں چل بھی رہی ہیں. تو یہ کیا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس واقعی اتنی محفوظ ہو چکی ہے کہ وہ گاڑی کے ڈرائیور کی جگہ لے سکے؟ ابھی تک اس لیول پہ نہیں پہنچی ہے. اگر ہو چکی ہوتی تو جو مارکیٹ کے اندر جائنٹس بیٹھے ہیں وہ اتنا اپنا اس پہ پیسہ لگا کے اس کو مارکیٹ کے اندر گاڑیوں کو نکال چکے ہوتے. لیکن کچھ جس طرح ٹیسلا اس پہ کام کر رہا ہے, سب سے زیادہ پہلے اسی نے ہی آٹونومس وہیکلس کے اوپر کام سٹارٹ کیا ہے, تو بگنر لیول پہ کام ابھی آغاز ہو چکا ہے. ابھی کیونکہ پیٹرنس اے آئی جو ہے وہ پیٹرنس کو اسٹڈی کرتا ہے, ڈیٹا کے بنیاد پہ وہ کام کرتا ہے. تو ہم کوئی بھی جب چیز تیار کرتے ہیں تو ہم کسی ایک مخصوص شہر یا جگہ کا ڈیٹا اس کو پرووائڈ کر کے اس کے مطابق اس کو انٹیلیجنٹ بناتے ہیں. جب وہ دوسری جگہ پہ جاتا ہے تو وہاں کے حالات و واقعات مختلف ہوتے ہیں, وہاں پہ جا کے وہ چیز فیل ہو جاتی ہے. تو اسی وجہ سے ابھی تک عالمی سطح پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ آٹونومس وہیکل جو ہیں وہ پاپولر نہیں ہوئی ہیں, یا اس کو لوگوں نے اس کے اوپر شفٹ نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ ہر جگہ کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہے. ڈیموگرافکس کی بیس پہ یہ اتنی کامن ابھی تک نہیں ہوئی ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں ہارڈلی 5 سال آپ اور کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سڑکوں کے اوپر ایسی گاڑیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ کچھ کام تو میں دیکھ رہا تھا, کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی کہ امیزون نے کچھ روبو ٹائپ گاڑیاں بنائی ہیں, اس کے اندر سامان رکھ دیتے ہیں اور وہ ڈیلیور کرتے ہیں. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ کہیں وہ
پیزا وغیرہ بھی ڈیلیوری کا کام جو ہے وہ ڈرونز کے ذریعے، اسمارٹ ڈرونز کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اب اس میں جو آپ نے اگزامپل دی نا امیزون کی، تو یہ تو ویئر ہاؤسز کے اندر، ای کامرس کے اندر اتنے لیول تک تو روبوٹ نارملی یوز ہو رہے ہیں۔ جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنی فیکٹریز کے اندر اس کو یوز کر رہے ہیں۔ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں ان کو اٹھا کے ریک میں وہ خود لگا رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کو جہاں پہ 100 ملازموں کی ضرورت ہوتی تھی، اب 5 ملازم اس پورے کے پورے ویئر ہاؤس کو مینیج کر رہے ہیں۔ لیکن میس لیول پہ جب ہم جاتے ہیں کہ بہت بڑی بڑی کمپنیز تو اس کو افورڈ کر رہی ہیں، جو ایوریج لیول کی کمپنی ہے یا چھوٹے لیول کی کمپنی ہے وہ اس کی کاسٹ افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس طرح سے ہم کہیں کہ لوکل ایریاز کے اندر اس کو بہت جلدی اگر ہم دیکھیں گے تو وہ ابھی شاید دیر ہے تھوڑا سا، لیکن ٹیکنالوجی سستی جیسے ہو جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ سستی ہوگی پھر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر 4 ایئر 5 ایئر جو ہے یہ اچھا یعنی یہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے، 4 5 ایئرز نہیں ہے، اس کے اندر آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت تک اے آئی ہے وہ آپ کے خیال میں یا آپ کے تجربے میں انسان کو کہاں پہ ریپلیس کر چکی ہے یا انسان سے آگے نکل چکی ہے؟ جتنے بھی آپ کے ریپیٹیٹو ٹاسک ہیں نا وہ آٹومیٹ ہوتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ جس طرح ایک میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ فیکٹریوں کے اندر آپ کو سامان ان لوڈ کرنا ہے ٹرک سے، اس کو جا کے ریک میں لگانا ہے، تو آپ کو مزدوروں کی ضرورت پڑتی تھی، وہاں پہ یہ چیز نارملی چل چکی ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر ہم آئی ٹی انڈسٹری میں دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ اس کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ کوڈ، اب جنریٹو اے آئی کا بیچ میں بوم آیا ہے، تو اس کے بعد کیا ہے کہ جو ایک سافٹ ویئر کا کوڈ لکھا جاتا ہے، تو جہاں پہ آپ کو 3 مہینے لگتے تھے ایک سافٹ ویئر کو کمپلیٹ کرنے میں، اب وہاں پہ آپ کو 10 سے 15 دن لگ رہے ہیں۔ تو وہاں پہ بہت زیادہ اس کا استعمال شروع ہو گیا۔ تو یہاں پہ بھی جو ہے آپ کہہ لیں کہ 100% تو ریپلیس نہیں ہوا ہے پروگرامر، لیکن جہاں پہ 6 پروگرامر کی ضرورت تھی وہاں پہ آپ کو 1 یا 2 پروگرامر کی ضرورت ہے۔ اچھا تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا جنریٹو اے آئی، یہ جو ہم چیٹ جی پی ٹی یا گوگل جیمنائی استعمال کرتے ہیں کبھی ٹرانسلیشن کے لیے، کبھی سمری بنانے کے لیے، کبھی پاور پوائنٹ کے لیے، تو یہ جنریٹو اے آئی اور اس اے آئی میں کچھ فرق ہے؟ اس کو نا اے آئی کی ویسے اگر ہم ویوز کی بات کریں نا تو وہ 3 کیٹیگریز میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پاپولر ہوئی ہے وہ ہے پریڈکٹیو اے آئی، کہ ڈیٹا کی بیس پہ آپ کی جو اے آئی کا کوڈ ہے اس کو آپ ٹرین کرتے تھے، وہ اس سے انٹیلیجنٹ ہوتا تھا اور وہ خود سے پریڈکشن کرنے لگ پڑتا تھا۔ آپ اس کی بیس پہ پھر جیسے میں نے آپ کو اپنے ماسٹر کے تھیسس کی مثال دی ہے کہ ہم اس میں پریڈکشنز ہم نے کی تھیں۔ اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ اس میں آیا وہ ہے جنریٹو اے آئی، کہ آپ جس طرح سے ابھی آپ نے عدالت کی اگزامپل دی اسٹارٹ میں، اب عدالتوں کے پچھلے کہہ لیں کہ 10 سال کے جتنے فیصلے ہیں وہ ظاہری بات ہے ڈاکیومنٹس میں تو لکھے ہوئے ہیں، وہ پورا کا پورا کیس کی فائلز جو ہے آپ ان کو پی ڈی ایف بنائیں اور آپ ایک اے آئی کے ماڈل کو وہ پرووائڈ کر دیں، وہ ان ساروں کو انسان کی طرح پڑھے گا، اس کو سمجھے گا، اور اس میں سے پھر آپ جو ہے اس سے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں اور وہ اس جیسی چیزیں بھی وہ بنا سکتا ہے۔ اس کو ہم جنریٹو اے آئی کہتے ہیں۔ اچھا تو یہ جو جنریٹو اے آئی ہے یہ جب استعمال ہوگی تو کیا جج صاحبان بھی چلے جائیں گے گھر؟ جا سکتے ہیں سر، اور اچھا پاسبل ہے؟ اس وقت بھی انٹرنیشنل لیول پہ اس طرح سے کام کیے جا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہم کیونکہ جو ایشیا اسپیشلی جو ہے نا تھوڑا سا باقیوں سے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ ایشیا کے اندر ہم 2-3 ملک آتے ہیں جس میں پاکستان بھی یعنی ساؤتھ ایشیا ہم کہہ لیں کہ مارکیٹ سے ہم تھوڑا سا پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، ہم دیر سے چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ اب کچھ عرصہ پہلے پاکستان کی ایک یونیورسٹی نے سمر کیمپ وہ لگاتے ہیں، تو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ لی تھی کہ اے آئی از یور بیسٹ ویپن ٹو ڈو پروڈکٹیو تھنگس۔ تو اگر ہم اس سینس میں اس کا ایک پازیٹیو یوز کے طور پہ دیکھیں، یعنی ٹول کے طور پہ، تو اب ایک جج صاحب ہیں وہ ایک فیصلے پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ بڑے ہی کہہ لیں کہ باریک نقطے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف فیصلہ کرنا ہے۔ وہیں پہ وہ اگر کسی سینئر جج صاحب کو کال کر کے مشورہ کرتے ہیں تو وہ فوراً بتا دیں گے کہ ایسے ہی ہے، اس طرح سے یہاں پہ آپ فلاں والی شک کو یوز کرو، فلاں والی، تو آپ ایک نقطے پہ پہنچ سکتے ہو۔ اسی طرح سے آپ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے، جنریٹو اے آئی کا استعمال کرتے ہوئے، آپ پچھلے 10-15 سال کے یا انٹرنیشنل جو فیصلے ہوئے ہیں اس کا ڈیٹا اس کو پرووائڈ کر دیں، تو وہ آپ کو فوراً ایک مشورہ دے دے گی کہ اس کی بنیاد پہ، اور ساتھ ریفرنس کوٹ کرے گی۔ جس طرح اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک عالم نے اپنی بات میں وزن ڈالنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، عالم دین آپ کو کبھی کسی آیت کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی کسی حدیث کا ریفرنس دیتے ہیں، اس کی بنیاد پہ ان کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کی بنیاد پر آپ کو حوالے دے دے گی جو آپ نے شاید پہلے خود نہیں پڑھے،
لیکن اس کی مدد سے وہ آپ کے لیے ڈھونڈ کے لے کے آئی ہے کہ یہ فلاں فلاں ریفرنس ہے, اس کی بنیاد پہ آپ فیصلہ کریں تو آپ ود ان سیکنڈ اپنا ڈیسیجن دے سکتے ہیں. اچھا, یہ جو اب ایک بات ہوتی ہے کہ جناب نوکریاں جو ہیں وہ چلی جائیں گی اے آئی سے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی نوکریاں ہیں جنہیں اگلے 4 سے 5 سال کے اندر تھریٹ ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا اس وقت اگر ہم انڈسٹری وائز دیکھیں تو جو میرے اکارڈنگ ٹاپ پہ جو چیز ہے وہ ہے فائنانس. فائنانس کی جو چیزیں ہیں, جو فائنانس کے جو فائنینشیل انالسٹ ہوتے تھے, اب اس کی جگہ پہ اے آئی کا جو ماڈل ہے وہ آپ کو ان کی نسبت زیادہ جلدی چیزوں کو انالیسس کر کے, کیونکہ اے آئی کا جو پہلی ویو تھی نا, جو پہلے کہہ لیں کہ 10 سال کا ہمارا 2008 سے لے کے 2020 تک بھی دیکھیں تو اس میں انالیٹیکل اور پریڈکٹیو اے آئی کے اوپر کام زیادہ ہوا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو فائنینشیل انالسٹ کی آنے والے ٹائم میں ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو آپ کے بہت سارے سی ایز جو ہیں وہ اس میں کہہ لیں کہ جو اچھا کمپیٹنٹ سی اے ہے وہ تو رہے گا, جو اس سے نیچے والے لیول کے ایون سی اے بہت کہہ لیں کہ ڈیفیکلٹ ڈگری ہے جی, بڑا مشکل سے آپ کو وہ 1000 میں سے 4 لوگ یا 5 لوگ شاید کوالیفائی کرتے ہوں. تو سب سے پہلے یہ فائنانس کو افیکٹ کرنے جا رہی ہے. اچھا, سب سے پہلے اس کے اندر سیکنڈ نمبر پہ جو ہے نا وہ آپ کے جو اور فائنانس سے جڑی ہوئی پھر بینکنگ بھی آ گئی, بینکنگ اور یہ ساری کے چیزوں اندر میں بھی اس نے چیزوں میں چینج لے آنا ہے. مثلاً آپ نے لون لینا ہے, اس کے اندر اس کا رائٹ ناؤ انٹرنیشنل لیول پہ مختلف بینکس جو ہیں اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. آپ نے ایک کسٹمر ہے, اس کی ساری ہسٹری جو ہے یا اس کی بینک سٹیٹمنٹس اٹھا کے اے آئی کو پرووائڈ کر دی ہیں, وہ اس کو انالیسس کر کے آپ کو بتا دے گا کیا اس بندے کو لون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. آپ کو ویسے تو 2 بندوں کی ریکوائرمنٹ ہوگی کہ وہ اس کا پورا انالیسس کریں, سوال و جواب کریں, اس کی بنیاد پہ وہ فیصلہ کریں کہ اس کے بندے کو لون ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے. لیکن آپ وہیں بیٹھے بٹھائے اے آئی کو دیتے ہیں تو آپ کو ایک بھی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو لون ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. فراڈ ڈیٹیکشنز ہوتے ہیں. اب کووڈ کا پتہ کیسے چلا تھا اچانک, ہم مطلب دنیا کو کووڈ کا کیسے پتہ چلا؟ ڈیلی بیسس پہ جو WHO ہے اس کے پاس ایک گراف بن رہا ہوتا ہے ڈیتھس کا. اچانک انہوں نے دیکھا ہے کہ گراف جو ہے وہ نارمل جا رہا تھا اور ایک دم اوپر چلا گیا ہے, تو اٹ مینز وہاں پہ کچھ نہ کچھ ہوا ہے. تو اس کو انہوں نے اچانک جو ہے وہ پوری دنیا کی نظر جو ہے وہ چائنا کی طرف گئی, اور وہاں پہ جو ہے وہ اس کو پھر مطلب انہوں نے انالیسس کیا چیزوں کا, ان کے سامنے پتہ لگ گیا. اسی طرح سے جو ہے وہ آپ فراڈ ڈیٹیکشنز جو ہوتی ہیں ان کو ایزیلی اس میں کر سکتے ہیں. مثلاً آپ کے اکاؤنٹ میں آپ جب بھی پیسہ نکالتے ہیں یا ڈپازٹ کرواتے ہیں, وہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ سے کہ آپ 8-10 ہزار سے زیادہ کبھی آپ نے جمع نہیں کروائے, اور 2-4 ہزار یا 5 ہزار سے زیادہ آپ نے ایک ساتھ کبھی پیسے نکلوائے ہی نہیں ہیں, تو اچانک اگر آپ کے اکاؤنٹ سے 1 لاکھ روپیہ نکلتا ہے تو اٹ مینس کہ کچھ نہ کچھ یا تو کوئی باٹ ہے پیچھے, یا کوئی بندہ ہے اس نے آپ کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن اس کو ہیک کر لی ہے, یا اس کو ایکسیس مل گئی ہے, تو اس نے اچانک یہ کیا. آپ نے تو پورے 5 سال میں اس طرح کا کام نہیں کیا. تو انسان اس طرح سے چیزوں پہ نظر اتنی کہہ لیں کہ توجہ سے نہیں رکھ رہا ہوتا جتنا ایک مشین رکھ رہی ہوتی ہے. ابھی مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انگلینڈ میں یا امریکہ میں جب وہ گھر لیتے ہیں یا گھر لینا ہو تو وہ اپنی اکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اور بس اپنا نام پتہ بتا دیتے ہیں انہیں, وہ ایک ویب سائٹ پہ ڈال دیتے ہیں جو انہی کی وہاں کی متعلقہ ویب سائٹ ہے, اور اس کے بعد یا کسی بینک کی, اور اس کے بعد خود انہیں بینکس آفر کرتے ہیں کہ جناب آپ آ جائیں, اور خود انہیں کہتے ہیں کہ جناب آپ کے لیے اتنا لون منظور ہو چکا ہے, آپ آ کے اس کو اویل کر سکتے ہیں. جی جی. تو وہی جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنینس میں تو یہاں تک پہنچ جائے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں ایک تو فائنینس والے جو ہیں وہ دھیان کر لیں. اچھا, جو پہلے سے موجود ہیں وہ بیچارے تو کچھ نہیں کر سکتے, لیکن جو پڑھ رہے ہیں وہ. لیکن ایک اور چیز ہے, کوئی بھی ڈومین ختم نہیں ہوگی, اس کے اندر ایڈوانسمنٹس آئیں گے, تو بچے گا کون؟ دا بیسٹ. اور جو ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے, اپڈیٹ کر رہا ہے, ڈیلی بیسس پہ جو ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, اور ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز آہستہ آہستہ اب آپ کی ہر فیلڈ کے ساتھ لنک ہوتی جا رہی ہیں, تو وہ ریلیونٹ ٹیکنالوجیز کو بھی سیکھ رہا ہے. ایون اگر ایک میڈیکل کا بندہ ہے اور وہ کہے میں تو میڈیکل کو, مجھے IT سے کیا لینا دینا, اس کی بھی جاب خطرے میں ہے اس میں. اچھا, ڈاکٹر کی جاب کیسے خطرے میں آ سکتی ہے؟ اب ڈاکٹرز کے اندر, میڈیکل فیلڈ کے اندر AI کے جو MPhil اور PhD لیول پہ ریسرچ ہوتی ہے نا, تو سب سے زیادہ اس میں میڈیکل فیلڈ کے اوپر اسٹڈی کیا جاتا ہے. میڈیکل فیلڈ کے اندر آپ کی جو ریڈیولوجی ہے سب سے زیادہ یہاں پہ اس کا یوز ہو رہا ہے. اب ایک آپ CT اسکین ہے, MRI ہے, ایکس رے ہے, اس کو پڑھنے کے لیے ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر کی ضرورت ہے آپ کو.
لیکن وہیں پہ اس کی جو امیجنگ ہے وہ آپ نے ایک اے آئی کے ماڈل کو ڈال کے اس کے اندر فیڈ کر دی ہے، وہ اس کو ود ان سیکنڈ اسٹڈی کر کے آپ کو بتا دے گا. وہی رپورٹ جو ایک ایم آر آئی کا ایکسپرٹ ڈاکٹر آپ کو ٹائپ کر کے دے گا، وہی چیز آپ کا اے آئی کا ماڈل کر رہا ہے. اچھا، یعنی جو پیتھولوجسٹ کم از کم جو ہیں ہاں جی، ان کی نوکریاں جو ہے وہ ریڈیولوجسٹ، کم. پیتھولوجسٹ. پھر نیورو کے اندر اب آپ نے سرجری کرنی ہوتی ہے، اب آپ کی تھن لیئرز ہوتی ہیں، آپ کے لیور کے اوپر ایک تھن لیئر کو کٹ لگانا ہے، تو ہیومنلی جب آپ لگاتے ہیں تو اتنا پریسائز نہیں آپ لگا سکتے. آپ کہتے ہیں مجھے 0.5 ملی میٹر کا کٹ لگانا ہے. ہیومن جو ہے وہ اتنا پریسائز کٹ مشکل سے لگا سکتا ہے. سم ٹائم کیا ہوتا ہے آپ پینک کر گئے ہیں تو بھی زیادہ کٹ لگ سکتا ہے اور اس طرح کا نقصان ہو سکتا ہے. تو روبوٹیکلی یو ایس کے اندر موسٹلی اس طرح سے روبوٹکس کے تھرو آپ کی سرجری ہو رہی ہے. اچھا، یہاں تک بات پہنچ چکی ہے. اچھا چلیے، اس کا مطلب ہے ڈاکٹرز بھی ذرا دھیان رکھیں اپنا. جی. اس کے بعد ٹیچرز کے اندر، اب ٹیچرز کو نا میں 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتا ہوں. ایک ٹیچر ہے، ایک ٹیوٹر ہے. اچھا، انٹرسٹنگ. ایک سکھانے والا ہے، اس نے 0 سے ایک چیز آپ کے دماغ میں بٹھانی ہے، اور آپ اگر رہتے ہیں اوکاڑا کے اندر تو اب وہاں پہ آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ اور ہے، آپ کے جو ہے وہ کراچی کے لوگوں کے اندر اور ہے، ڈفرینٹ ایریاز کے لوگوں کی لرننگ کیپیسٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے. تو ٹیچر کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ ریلیونٹ ایگزامپلز آپ کو دے رہا ہوتا ہے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آئے. تو ٹیوٹر آپ کی ہیلپ کر رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں 0 سے سمجھا نہیں رہا ہوتا وہ آپ کو. ٹیچر آپ کا ایک ٹیوٹر ہیلپر ہوتا ہے، ٹیچر آپ کا مین رول پلے کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیوٹر زیادہ خطرے میں ہے. اچھا، یہ جو ہیلپر یعنی جو صرف کتاب پڑھاتے تھے. اب میں آج سے 7 سال پیچھے جاتا ہوں تو میں اے لیولز کو ہوم ٹیوشن پڑھاتا تھا. اب میں جاتا تھا تو بچے کے پاس ایک موبائل کی اپلیکیشن تھی، وہ اس سے پہلے اس میں ہر چیز نکال کے بیٹھا ہوتا تھا، پاسٹ پیپرز اس میں پڑے ہوتے تھے. اس نے کتاب کبھی نہیں خریدی تھی. جا کے کہتے سر 3000 کی کتاب آنی ہے، موبائل اپلیکیشن میں فری کے مل رہی ہیں چیز. وہ وہاں سے ہیلپ لے کے بیٹھا ہوتا تھا. میں جاتا تھا تو وہ بہت سارے سوال نکال کے میرے پاس بیٹھا ہوتا تھا. اب اس کے وہ جتنی اس نے وہاں سے چیزیں سیکھی ہیں میرے بغیر اس نے سیکھی ہیں، جبکہ مجھے وہ فیس بھی دے رہا ہے. آہستہ آہستہ کیا ہوا، وہ بچہ اتنا ٹرین ہو گیا کہ اس کو میری ضرورت نہیں رہی. وہ اسکول سے چیزیں سیکھتا تھا، اسکول کے بعد وہ گھر آ کے اس نے مختلف جو سافٹ ویئرز انسٹال کیے ہوئے تھے موبائل اپلیکیشنز کے تھرو وہ چیزوں کی اسٹڈی کر رہا ہوتا تھا. کیونکہ ایک دفعہ ٹیچر نے تو بات اس کے دماغ میں ڈال دی ہے، اب اس کو ہیلپر چاہیے تھا ساتھ. ہیلپر کے لیے وہ ایک ہوم ٹیوشن اس نے رکھی ہوئی تھی. تو وہاں پہ ود ان ڈیز جو ہے وہ میں ریپلیس ہو گیا. اور تب اے آئی کا بوم بھی نہیں آیا تھا. مطلب جس طرح ہم تو اس کا مطلب ہے نوکری جانے کے پہلے متاثر تو آپ خود ہیں. تو اے آئی ہم اتنا کامن تو ہوا ہے چیٹ جی پی ٹی کے آنے کے بعد. اس سے پیچھے تو لوگ اتنا اے آئی کی طرف اٹریکٹیو نہیں تھے. جی. تو جیسے ہی چیٹ جی پی ٹی آیا ہے تو آپ کا اس نے آ کے چیٹ جی پی ٹی نے سب سے پہلے آپ کا کنٹینٹ رائٹر کو ریپلیس کر دیا. بالکل ایسے ہی ہوا. اب آپ کو انگلش نہیں آتی لیکن آپ جب لیٹر کسی کو بھیجتے ہوں گے تو کیا کمال کا لیٹر ہوتا ہوگا. بہترین انگلش میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو اسی طرح سے آپ کے ریٹیل انڈسٹری کے اندر ہم آتے ہیں. تو اب میں اس میں پڑھ رہا تھا چائنا کے اندر ایک ڈپارٹمنٹل سٹور ہے. آپ جب انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کا فیس ڈیٹیکٹ کر کے آپ کی آئیڈینٹی اس کو پتہ چل جاتی ہے. تو اس کے پاس آپ کی بینکنگ ڈیٹیل اسی وقت آ جاتی ہیں، آپ کے فیس کے ساتھ وہ لنکڈ ہے. اب اندر آپ نے اس نے سینسرز لگائے ہوئے ہیں، آپ نے جس پروڈکٹ کو اٹھایا ہے تو وہ آپ نے واپس اگر وہاں پہ نہیں رکھی ہے تو اٹ مینس وہ آپ نے لے لی ہے. تو آپ اس طرح سے اپنے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ لیتے ہیں اور چپ کر کے باہر آ جاتے ہیں. اور آپ جیسے ہی اسٹور سے باہر نکلتے ہیں آپ کو میسج آ جاتا ہے آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی اماؤنٹ فلاں جگہ پہ شاپنگ کرتے ہوئے ڈیڈکٹ ہو چکی. گویا دکانیں بھی بغیر لوگوں کے آ جائیں گی. آ سکتی ہیں سر اس طرح یہاں پہ مطلب پاکستان میں. اچھا، اور اس میں یعنی آپ نے بتا دیا کہ ٹیچرز کا مستقبل تو چلیے کچھ چلے گا، ٹیوٹرز کا تو مخدوش ہو چکا ہے. ٹیوٹر کا اور دکانوں پہ جو کام کرنے والے تھے وہاں پر بھی شاید حالات بدلتے جائیں گے. لیکن ٹیچر میں بھی ایک بات یہ بتائیے، آپ خود بھی ٹیچر ہیں، کیا ایک برا ٹیچر ایک کلاس میں ضروری ہے یا ایک اچھا ٹیچر پوری یونیورسٹی میں ضروری ہے؟ کہنے کا مطلب یہ میں شاید اس کو ظاہری بات ہے اچھا ٹیچر جو ہے وہ آپ کو کلاس میں بھی اور پوری یونیورسٹی میں بھی ضروری ہے. فرض کیجئے کہ ہر یونیورسٹی میں مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، ہر ڈپارٹمنٹس میں مختلف قسم کے پھر مضامین پڑھائے جاتے ہیں، یعنی ایک مضمون کی مختلف شاخیں. معاف کیجیے گا، اگر کوئی ایک شاخ ایک پڑھانے کا بہت ماسٹر آدمی ہے، پاکستان میں 2 ہیں،
تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھ کے اب کیوں نہیں پڑھاتے یا پڑھا نہیں سکتے، یا ایسا ہونے والا ہے؟ آنے والے ٹائم میں ہو جائے گا سر. اچھا، اور کچھ ہو بھی رہا ہے اس حوالے سے؟ کافی جگہوں پہ مثلاً ایک تو میں پیچھے تھوڑا سا آپ کو کووڈ میں جا کے اگزامپل دیتا ہوں کہ تب اس میں اے آئی انوالو نہیں ہوئی ہے. بہت سارے اداروں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی کے پاس 30 اسٹوڈنٹ ہے، کسی کے پاس 40 ہے، کسی کے پاس 50 ہے، تو وہ سراؤنڈنگ میں اگر 5 کالجز کے جو ہے اونرز ہیں وہ آپس میں دوست تھے، انہوں نے مل کے کیا فیصلہ کیا کہ اپنی کاسٹ کو کیسے ریڈیوس کیا جائے. انہوں نے چونکہ آن لائن کلاسز تھیں، انہوں نے ایک ٹیچر ہائر کیا اور اس میں سے مطلب 5 میں سے کالجز میں سے جو اچھا ٹیچر تھا وہ انہوں نے رکھ لیا، باقی 4 ٹیچر انہوں نے فارغ کر دیے. ٹھیک ہے. اور اس ایک ٹیچر نے آن لائن آ کے پڑھانا ہے، سارے کالجز کا بچہ وہاں پہ آن لائن میٹنگ جوائن کرتا تھا اور وہ اس کو پڑھا رہا تھا. اچھا، یعنی یہ بھی ہو چکا ہے. اچھا، اب اگر میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بہت سارے سوال ایسے ہو سکتے ہیں ذہن میں پیدا جو شاید ان کا جواب کو تجربہ کار ٹیچر ہی دے سکے، لیکن میں چونکہ ایک کن ذہن آدمی ہوں، میں نے بہت سارے سوالات قانون سے متعلق یا اپنے فیلڈ سے متعلق میں نے چیٹ جی پی ٹی سے یا مختلف جو یہ ایپس ہیں ان سے پوچھے. میرے پاس آج تک کوئی ایسا سوال نہیں آیا جو فیکٹ سے ریلیٹڈ ہو اور اے آئی نے کہا ہو مجھے اس کا نہیں پتہ. اور کچھ ایسے سوالات جو ظاہر ہے جو متفکرانہ ہے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ مفکرانہ ہے، کسی خاص نظریے یا نقطہ نظر کے حوالے سے، اس کے بارے میں بھی چیٹ جی پی ٹی نے مجھے بتایا اور دونوں طرف کی چیزیں بتا دی. تو ایسا ٹیچر کیوں نہیں ہو سکتا کہ جو ایک ہولوگرام کی صورت میں ہو اور آپ اس سے بات کر رہے ہوں؟ اچھا، پہلے ایک چیز میں کلیئر کر دوں. نارملی کیا ہوتا تھا کہ برے حالات آتے تھے تو نچلا طبقہ پستا تھا، اوپر والا طبقہ بچ جاتا تھا. اے آئی نے الٹا کر دیا. اچھا، اے انٹرسٹنگ. آئی نے آ کے اوپر والے طبقے کو ڈسٹرب کیا ہے، نیچے والے طبقے تک وہ دیر سے پہنچے گا. نچلے طبقے میں بھی پہنچا ہے لیکن ریشو کو کمپیریزن کریں تو اوپر والے طبقے میں اس کا زیادہ ایفیکٹ ہوا ہے. ویسے آپ ٹیچر کی بات کر رہے ہیں نا، تو جو آپ کہہ لیں کہ مڈل اسکول تک جو ہے وہاں پہ آپ کو زیادہ ایفرٹ لگا کے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے. اس سے اوپر آ کے بچہ میچور ہو چکا ہوتا ہے. وہاں پہ ٹیچر کو اتنی زیادہ ایگزامپلس کو یوز کر کے مطلب کہ سمپل کانٹینٹ نہ بھی ہو، وہ ایک پروفیشنل ٹرمز کو یوز کر رہا ہے تو بچہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے لگ پڑتا ہے. تو جب آپ یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں تو آپ اور میچور ہو چکے ہوتے ہیں. تو اپر لیول پہ اس طرح کی چیزیں آپ کو ودن 4 to 5 کہہ لیں کہ ایئرز آپ کو پاکستان کی تقریباً ہر بڑی یونیورسٹی کے اندر نظر آئیں گے کہ اسی طرح سے جو ہے وہ ہولوگرام ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے انہوں نے اے آئی کے ٹیچرز کو انٹروڈیوس کروا دیا ہے اور وہ آ کے سبجیکٹس کو پڑھا رہا ہے کمپیریٹیولی اسٹوڈنٹس کے، نارمل ٹیچرز کے. اور ایسا ٹیچر جو اب کلاس میں پڑھا رہا ہے، این ممکن ہے آپ کچھ عرصے بعد آپ گھر میں بھی اس کا بٹن دبائیں اور ٹیچر صاحب وہیں پہ آ جائیں. اب اس میں جو ایک چیز آتی ہے وہ ہے افورڈیبلٹی. اب جیسے بڑی گاڑیاں ہیں، چاہے 60-70 لاکھ 80 لاکھ، آپ ایک اچھا کمانے والا بندہ اس کے لیے تو نارمل وہ بات ہے، لیکن ایک بندہ جو کم ابھی اس کے جو ہے وہ ارننگ ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. اس کی کیپیسٹی ہی مہران لیول کی ہے، وہ اس سے اوپر جا نہیں سکتا. تو آپ جب تک اس ٹیکنالوجی کو اتنا چیپ نہیں کریں گے، آپ کے یہ گھر گھر تک تو تب تک نہیں پہنچے گی. یعنی جو ہمارے بڑے جائنٹس ہیں، انڈسٹری کے لوگ ہیں جن کے یعنی کہ اب جس طرح انٹرنیٹ آیا تھا، اب جب انٹرنیٹ کا بوم آیا تو ہر طرف ایک قسم کی تھڑ تھلی مچ گئی. لیکن اس وقت کچھ عرصے کے بعد سروائیو چند کمپنیوں نے کیا جو ورلڈ وائڈ پھیلی ہیں، جس میں ہمارے سامنے گوگل آیا، ہمارے سامنے ایک مائکروسافٹ اور بڑی پکچر میں آیا، ایپل اور بڑی پکچر میں آیا، لیکن باقی ہمیں اتنی کمپنیز نہیں ملی. اب ہمارے پاس اگر ہم ای کامرس میں دیکھتے ہیں تو امیزون کے علاوہ ہمیں اتنے بڑے پروڈکٹس شروع میں نظر نہیں آئے ہیں. اب جا کے مارکیٹ کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کچھ اور بھی کمپنیز ہیں جو کہ مارکیٹ میں کام کر رہی ہیں، لیکن اس وقت امیزون کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹک پایا، گوگل کے مقابلے میں کوئی نہیں ٹک پایا. تو ویسے ہی ابھی اے آئی جو ہے جیسے ہی تھوڑی سی میچورٹی کی طرف جائے گی تو چند ایک جائنٹ سامنے آئیں گے، ان کی ہیوی انویسٹمنٹ سے چیز جو ہے وہ اتنی چیپ پروڈیوس ہوگی کہ وہ جب گھر گھر میں پہنچے گی تو پھر یہ چیز تو کہہ لیں کہ پلک جھپکتے ہی ہر طرف آپ کو نظر آئے گی. کمپیوٹر سے ریلیٹڈ لوگ کام کرتے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو اس وقت یہ تھا کہ بھئی کمپیوٹر انجینئر، اور اس وقت
بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہ جو کمپیوٹر انجینئرز ہوتے ہیں وہ دراصل سافٹ ویئر انجینئرز ہیں. جی. اب جیسے آپ نے بتایا کہ یہ جو کوڈنگ ہے سافٹ ویئر کی وہ بھی بڑی رفتار سے ہو رہی ہے, تو کیا ہمیں آئندہ آنے والے دنوں میں, آج جہاں سافٹ ویئر ہاؤسز میں 2,000 لوگ 1,500 لوگ کام کر رہے ہیں, تو کیا سافٹ ویئر کے لوگ یہی کام اسی طرح اور اسی تعداد میں کر رہے ہوں گے؟ اب ایک چیز ہے کہ جب بھی کوئی چیز ختم ہو رہی ہوتی ہے تو پیرالل نئی چیزیں بھی بن رہی ہوتی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ پرامپٹ انجینئر کا ورڈ چیٹ جی پی ٹی سے پہلے مارکیٹ میں نہیں تھا. چیٹ جی پی ٹی آیا اور اس طرح کی اور جنریٹو اے آئی کی جب ٹولز آئے ہیں, اس کے بعد اب پرامپٹ انجینئر کی پراپر مارکیٹ میں جاب ہے. تو جہاں پہ آپ کے پاس اگر 1 لاکھ جاب ختم ہوگی تو شاید 10 لاکھ نئی جاب بھی مارکیٹ میں پروڈیوس ہو چکی ہوں گی. اب جب آپ اے آئی سے کوڈ جنریٹ کرواتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے انسان کی ضرورت ہے, کیونکہ آپ اس کے اوپر ریلائے نہیں ابھی 100% کر سکتے. اسی طرح سے اگر ہم کہیں کہ ایک لیکن یہ ابھی کی کیفیت ہے, ہاں, کل ہو سکتا ہے کہ ہم پورا بھروسہ کر سکتے ہیں. اب فار ایگزامپل یہ گلاس ہے, گلاس شروع سے بنانا آسان ہے, یہ بن گیا ہے, اب کہا جائے کہ اس کو نا کپ کی شکل میں اس کا ساتھ ہینڈل لگا دو تو وہ زیادہ مشکل لگے گا آپ کو. تو اسی طرح سے ماڈیفائی جب کرنا پڑتا ہے نا, اے آئی سے کوڈ آپ نے ایک دفعہ لکھوایا ہے, اس کو ماڈیفیکیشن میں آپ کی اس وقت جو ہے وہ بہت زیادہ کھپنا پڑ رہا ہے. اور اس میں ایک اور چیلنج ہے جو 1 سال بعد ہمیں شاید دیکھنے کو ملے, ابھی بھی ہلکا پھلکا نظر آ رہا ہے, وہ ہے کہ جب آپ نے ایک سافٹ ویئر اے آئی کی مدد سے, چیٹ جی پی ٹی سے یا اور اس طرح کے ٹولز کے استعمال سے آپ نے ایک سافٹ ویئر کو ڈیولپ تو کر لیا, اب تھوڑے عرصے بعد آپ کو سافٹ ویئر کا اونر کہتا ہے کہ جی آپ نے اس کو بنایا تھا, اب میں اس کو نا ذرا اپ اسکیل کرنا چاہ رہا ہوں, اس میں اور براڈر لیول پہ اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہوں. جب آپ سافٹ ویئر بناتے ہیں آپ اس کا آرکیٹیکچر شروع میں ڈیزائن کر چکے ہوتے ہیں, تو اب آپ کو اس کو جب بڑے لیول پہ لے کے جانا ہے, کیونکہ آپ نے اے آئی سے اس کا آرکیٹیکچر بنوایا ہوا تھا اور شروع میں وہ چیز اس کے اکارڈنگ جو آپ کی اس وقت کی ریکوائرمنٹ تھی وہ بن چکا ہے, اب اس کو آپ کو بڑے لیول پہ لے کے جانا ہے, تو اب آپ کو چیلنجز آئیں گے. تو جہاں پہ آپ کو ایک فائدہ ہوا وہاں پہ آپ کے ساتھ ایک نقصان بھی ہے, جو کہ فوری طور پہ تو نہیں ہوا بٹ آنے والے ٹائم میں آپ کو ہونا ہے. لیکن یہیں پہ تو پھر مشین لرننگ کا کانسیپٹ آتا ہے نا, کہ مشین کے ساتھ جب آپ کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو مشین اگر آپ کا کام کر رہی ہے تو دراصل آپ کی ضروریات کو بھی سیکھ رہی ہے اور اپنا ڈیٹا بینک بھی بڑھاتی چلی جا رہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا جو آج کی ہمیں لمیٹیشنز نظر آتی ہیں اے آئی کی, وہ بنیادی طور پہ کسی درجے میں تو ہماری لمیٹیشنز ہیں نا؟ ایسا نہیں ہے, ہمارے ہم جتنا ڈیٹا اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اب ایک اور بھی چیلنج مطلب یہی ہے کہ ہم نے ڈیٹا کم پرووائڈ کیا. بالکل. اب اگر ہم کہیں نا کہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ فائنانس انڈسٹری کیوں خطرے میں, کیونکہ سب سے زیادہ ڈیٹا جو ہے ورلڈ وائڈ اویلیبل ہے وہ فائنانس انڈسٹری کے پاس ہے, اس کے بعد ہیلتھ کیئر کے پاس ہے. تو جہاں بلک کی تعداد میں آپ کے پاس جو ہے وہ کروڑوں جی بیز میں ڈیٹا اویلیبل ہے, تو اس کے اوپر آپ بڑے اچھے لیول کے ماڈلز کو ٹرین کر کے تو وہاں پہ چیزوں کو آپ آٹومیٹ کرتے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک کیا آ رہا ہے کہ آپ کا جو پروگرامرز ہیں ان کا جو کوڈ ہوتا ہے وہ آپ پبلک نہیں رکھتے, وہ کلوزڈ ہوتا ہے, آپ اس کو اوپن سورس نہیں رکھ سکتے. اگر چیزیں اوپن سورس پڑی ہوں گی تو آپ کے جو ہیکنگ ہے وہ بڑھ جائے گی. اور اب وہ اس طرح سے یہ جو ہے ماڈلز اس لیول پہ ٹرینڈ نہیں ہیں. اور اس کا ایک اور بھی آنے والے ٹائم میں چیلنج جو میں آبزرو کر رہا ہوں, اب میں نے بھی جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی سے اپنا کوڈ لکھوایا ہے, ہیکر بھی ادھر سے ہی سیکھ رہا ہے. اگر ایک سافٹ ویئر مجھے بنانے میں ہیلپ کر سکتا ہے تو اس کو تو پتہ ہے نا مجھے گرانا کیسے ہے. تو پیرالل آنے والے ٹائم میں سائبر سیکیورٹی کی اس کے ساتھ نیڈ بڑھتی جا رہی ہے, آپ کی کرپٹوگرافی کی آپ کی نیڈ بڑھتی جا رہی ہے. یہ آپ کے سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں اب وہ انکریز ہوتے جائیں گے. کہ ایک بندہ ہے وہ اس کی نیت اچھی ہے, اس نے وہاں سے جا کے چیز کو پروڈیوس کروایا. ایک بندے کی نیت خراب ہے, اس نے سیم ٹول پہ جانا ہے, اس نے جا کے اس کو ڈسٹروائے کرنے کی چیزیں وہاں سے بنوانی ہیں. تو یہ ایک جو بڑا چیلنج ہے اس کا ہمارے ٹیک انڈسٹری کو, وہ آنے والے ٹائم میں آنے والا ہے. اچھا حسین, ایک لفظ بار بار آج کل استعمال ہوتا ہے, اصطلاح ہے, وہ لفظ بھی کیا ہے؟ کوانٹم کمپیوٹنگ. اب مارک زکربرگ جو فیس بک والے ہیں, اونرز جو ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ وہ اتنا بڑا کوئی کوانٹم کمپیوٹنگ کا سیٹ اپ لگانے والے ہیں جو مینہٹن جتنا ہوگا, یعنی ایک شہر جتنا تقریباً وہ سیٹ اپ ہوگا. یہ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہے اور کسی کو اتنا بڑا سیٹ اپ لگانے کی ضرورت کیا, اور جب یہ لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اصل میں مین چیز کمپیوٹر کا کام تو پروسیسنگ ہے. اب اگر ہم 1950 میں جاتے ہیں جہاں سے کمپیوٹرز پراپر سٹارٹ ہو رہے ہیں, تو آہستہ آہستہ ان کی نئی جنریشنز کیوں آئی ہیں کہ پچھلی سے زیادہ فاسٹر کام کیا جائے.
اور آہستہ آہستہ اس کی سپیڈ کو بڑھایا جا رہا ہے. اب اگر میں آج سے 10 سال پیچھے جاتا ہوں تو جب ایک عام بندہ لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر لینے جاتا تھا اس کو 2 GB 4 GB کی ریم انف فیل ہوتی تھی. اب ہم جاتے ہیں تو ہمیں 32 GB 64 GB کی ریم اپنے کمپیوٹرز میں چاہیے کیونکہ پروسیسنگ اتنی فاسٹر ہو گئی ہے. اب آپ کے پاس اس وقت ڈیٹا کا سائز جو ہے وہ زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کا گرافیکل کنٹینٹ بہت زیادہ آ گیا. پہلے گرافیکل کنٹینٹ کم ہوتا تھا, آپ کے پاس ٹیکسچوئل کنٹینٹ زیادہ ہوتا تھا, تو پروسیسنگ میں اتنا فرق نہیں تھا پہلے. اب کیا ہے کہ ڈے بائی ڈے آپ کو چیز کو پروسیس کرنے کے لیے جو ہے وہ فاسٹر کمپیوٹر چاہیے. تو کوانٹم کمپیوٹنگ کے پیچھے دنیا اسی لیے لگی ہوئی ہے کہ وہ اتنی کو فاسٹ وہ اس کی جو ہے وہ سپیڈ ہو جائے گی کہ جو آپ کے مہینوں کے کام ہیں وہ اور دنوں پہ آ جائیں گے. یعنی اس وقت کی فاسٹر ٹیکنالوجی کو بھی جو کام مہینوں میں لگیں گے نا اس کے لیے وہ دنوں میں آ جائیں گے. اور ایک دفعہ اگر آپ کی کوانٹم ٹیکنالوجی مارکیٹ میں ان ہو جاتی ہے, کوانٹم کمپیوٹنگ جو ہے وہ میچور ہو جاتی ہے, وہ اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ آپ کے بلڈ کے اندر گھس کے آپ کے DNA کو ماڈیفائی کر سکتی ہے. اب اگر ہم اس کے پازیٹیو سائڈز کو دیکھتے ہیں تو وہ بڑے فائدے ہیں. جیسے آپ کا کینسر ایک قسم کی لا علاج بیماری کاؤنٹ ہوتی تھی, اب جا کے وہ کسی حد تک جو وہ کیوریبل ہے, لیکن آنے والے ٹائم میں وہ 100% کیوریبل ہوتی چلی جائے گی. الزائمرز کی بیماریز ہیں, اب الزائمر جو ہے آہستہ ہر تیسرے بندے کو ہوتی جا رہی ہے, آپ کو بھولنے کی بیماری لگ رہی ہے. تو اس طرح کی بیماریاں جو ہیں وہ کافی حد تک لا علاج جو سمجھی جا رہی ہیں, اس کی مدد سے وہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گی جب, تو یہ آپ کی 100% آپ کہیں گے کہ اس کا علاج ممکن ہو جائے گا. لیکن پیرالل آپ اس کی نیگیٹو سائڈز کو پھر دیکھتے ہیں, تو جب آپ ایک چیز میں DNA میں گھس جائیں گے تو آپ اس کو دوسرے اینگل پہ بھی اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. پھر آپ ہیومن باڈیز میں انسان چونکہ کوشش کرتا ہے کہ میں یہ کروں وہ کروں, تو وہ اس کے اندر ایک کیوریاسٹی آئے گی کہ میں اس میں تبدیلیوں کی کوشش کروں. تو ابھی تو اس پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی اس لیول تک چیزوں میں میچورٹی نہیں آئی ہے, بٹ آنے والے ٹائم میں یہ چیزیں بہت زیادہ جو ہے وہ نیگیٹو سائڈ پہ جا سکتی ہیں. میں تو پڑھ رہا تھا کہ جو کوانٹم کمپیوٹنگ کے لیے جو چیزیں ہیں, جو چپس وغیرہ ضروری ہیں, ان کے آرڈرز جو ہیں وہ جن کمپنیوں کو دیے گئے ہیں وہ اتنے بڑے بڑے آرڈرز ہیں کہ اگلے کئی سال تک وہ کوئی اور چیز وہ کسی دوسرے گاہک کی انہیں ضرورت نہیں ہے. سر اس وقت یہاں تک بھی اگر ہم دیکھیں نا, جو کرنٹلی آپ کے جو پہلے کمپیوٹرز میں CPUs یوز ہوتے تھے, اب GPUs یوز ہوتے ہیں. تو NVIDIA جو کمپنی اس پہ کام کر رہی ہے US کے اندر, وہاں تک کہ اس کو آپ کو آرمز لائسنس کی طرح اس کا لائسنس لینا پڑتا ہے. آپ نے اگر بائی کرنا ہے اس کا پروسیسر جو ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو لائسنس کی ضرورت ہے. ایک تو وہ پروڈکشن کا بھی اس میں ہے, دوسرا ان کی جو ہائی کمپیوٹنگ پاور ہے نا وہ آپ کے وہاں سے باہر وہ لوگ نکلنے ہی نہیں دے رہے. آپ کی بڑی کوشش ہے کہ یہاں پہ پاکستان یا ایشین کنٹریز کے اندر اس کو لایا جائے. اب چائنا جو ہے وہ اپنی پروڈکشن پہ چلا گیا, لیکن ابھی ان کو بھی بڑا ٹائم لگنا ہے اس لیول پہ جاتے ہوئے جس لیول کی ان کی US کی ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے. اچھا, اب ذرا آئیے یہ بتائیے گا کہ جب یہ کوانٹم کمپیوٹنگ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو DNA تک گھس جائیں گے یا گھس رہی ہے چیز, تو پھر وہ جو اس طرح کا انسان ہوگا وہ کوئی انسان روایتی معنوں میں تو نہیں ہوگا. اب ہومو سیپین جسے کہتے ہیں شاید وہ تو نہیں رہے گا. آپ ایک چیز ہے کہ اللہ کی جو قدرت ہے اس کو تو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, لیکن ابھی ہم قبل از وقت ہے اس بات پہ کہنا کہ وہ کس حد تک اس میں تبدیل. ظاہری بات ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز کی طرف جائیں گے, لیکن اللہ کی جب آپ بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا میں بھی سروائیول بھی تو خطرے میں پڑ سکتا ہے نا, توازن بگڑ سکتا ہے, توازن بگڑ سکتا ہے. تو وہ پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس کے پیرالل بھی چیزوں پہ ورک کرنا پڑے گا اس کو اسٹیبلٹی کے لیے بھی. AI کو اس بات کا احساس ہے حسین کہ وہ اب وجود رکھتی ہے؟ جو اس میں دو چیزیں ہم دیکھتے جیسے سیلف اویئرنیس, بالکل, یعنی جیسے مجھے پتا ہے کہ میں ہوں, آپ کو پتا ہے کہ آپ ہیں, میں یہ غلط کرتا ہوں یہ ٹھیک کرتا ہوں. ابھی جو رائٹ ناؤ ہمارے پاس جو ہے ایجنٹک AI ہے, یہ اس کی تھرڈ ویو آئی ہے. یعنی پریڈکٹیو AI کے بعد آپ کی جنریٹیو AI ہے, پھر ایجنٹک AI ہے. یعنی آپ نے ویب سائٹس کے اندر جہاں پہ آپ کو انسانوں کی ضرورت پڑتی تھی وہاں پہ اب آپ نے AI ایجنٹ کو انسٹال کر دیا, اور آپ کی جو کسٹمر کیئر ہے وہ بہت زیادہ جو ویب سائٹس کے تھرو ہوتی تھی وہ AI ایجنٹس کے اوپر چلی گئی ہے. آپ نے ایک جگہ کال کر کے جو چیز پوچھنی ہوتی تھی اب وہ آپ AI ایجنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ہیومن کی طرح وہ آپ کو جواب دے رہا ہے. لیکن اس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں نیرو AI. آہستہ آہستہ جو دنیا جا رہی ہے وہ ہے وہ جنرل AI کی طرف جا رہی ہے.
جب اے جی آئی ٹیکنالوجیز آپ کی میچور ہو جائے گی، ابھی تک تو وہ سٹارٹ ہی نہیں ہوا، اس کا مطلب کہہ لیں کہ کوئی پروڈکٹ آپ کے سامنے نہیں آئی ہے، لیکن جب وہ اے جی آئی کی پروڈکٹس آپ کی مارکیٹ میں آنا سٹارٹ ہو جائیں گی تو پھر آپ کے لیے کہہ لیں کہ سروائیول بہت مشکل ہے آپ کا. وہ سیلف اویئرنیس ہر چیز، جس طرح ہم نے انڈین موویز دیکھتے ہیں، ہالی ووڈ کی موویز دیکھتے ہیں، روبوٹ کو آپ نے تباہ کر دیا تھا، خود سے اس نے اپنے آپ کو پورا ڈیولپ کیا، اپنی پوری آرمی ڈیولپ کی ہے. تو یہ چیزیں بالکل اس کی وجہ سے پاسبل ہیں، لیکن ابھی جو ہے ہم کہہ لیں کہ ابھی تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے. اگر آج میں اے آئی کو کہوں کہ ایک اور اے آئی بنا دے تو وہ بنا دے گی؟ وہی تو ہم سافٹ ویئرس میں ہم اے آئی بیسڈ ہی چیزیں بنوا رہے ہیں نا. مطلب آپ ایک اے آئی کے اوپر جائیں، آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے اس کو کہیں کہ مجھے اے آئی ایجنٹ بنانا ہے، میری یہ ویب سائٹ ہے، میں یہ کسٹمر کو سروسز دیتا ہوں، اس کا مجھے کوڈ لکھ کے دو اور میں وہ اپنی ویب سائٹ کے اندر اس کو جا کے ایز اٹ از انسٹال کر دوں گا، اس کے اندر کوڈ کو میں ایمبیڈ کر دوں گا، تو وہ میری ویب سائٹ کے اندر اے آئی سے بنا ہوا اے آئی کا ماڈل چلنا سٹارٹ ہو جائے گا. بعض لوگوں کا خیال ہے یا بعض میں نے واقعات بھی پڑھے ہیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے کہیں جھوٹ بولا. مثلاً کہیں کہا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو کہ تم اس کمپیوٹر میں جاؤ، تو اس نے پوچھا، اس ویب سائٹ پہ جاؤ تو اس نے پوچھا کہ کیا آپ انسان ہیں؟ تو اس نے جواب انسان کا نہیں دیا، اس نے کہا کہ میں آئی کانٹ سی. تو یعنی ایک ڈسپشن اس نے کریٹ کر دیا. سوال تھا کہ انسان ہے تو اس نے کہا کہ میں دیکھ نہیں سکتا. جب کیا اے آئی اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ پھر ہمارے احساسات سے کھیل رہی ہو، سچ یا جھوٹ کو ملا کے، یا جھوٹ مکمل جھوٹ کی صورت میں، مکمل سچ کی صورت میں؟ نہیں، ابھی اس میں جو ہم کہہ لیں نا کہ جب تک اے جی آئی نہیں نا آتی ہے آپ کے پاس، تب تک ہم یہ کہنا مناسب نہیں ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ کے اندر اس کو جو کوڈ کیا گیا نا وہ اس کے اکارڈنگ بیہیو کر رہی ہے. آپ نے اس کی جینڈر اسپیسیفائی نہیں کی ہے تو آپ وہ جتنا مرضی اس کو گھما پھرا کے بھی لے جائیں وہ اپنی جینڈر، کیونکہ وہ کیلکولیشن کی بیس پہ چل رہی ہے. ہم جو جذبات ایک انسان کے ہیں نا، ابھی تک وہ ٹیکنالوجی کے پاس کوڈنگ کے اندر وہ جذبات جو ہیں وہ نہیں گئے ہیں. اچھا، تو یہ جس اے جی آئی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارے ساتھ کھیلے گی اسی طرح؟ کھیلے گی. اچھا، کھیلے یعنی گی سر، وہ کنٹرول کرے گی ہمیں؟ بالکل کرے گی. آپ کے کیوں سیلف اویئرنیس اس کی ایک وقت میں وہ ملٹیپل چیزوں کو دیکھ رہی ہوگی ڈفرینٹ اینگلز میں، اور ڈفرینٹ ڈیسیژنس وہ کر رہی ہوگی، سوچ رہی ہوگی، چیزوں کو پروڈیوس کر رہی ہوگی. تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے وہ ایک بہت ہر چیز کسی بھی زمانے میں جو چیز فائدے میں آئی ہے پیرالل وہ آپ کے لیے نقصان بھی بنی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ سافٹ ویئرز آپ نے بنائے ہیں تو آپ کا ہیکنگ کا بھی سافٹ ویئر بن جائے گا؟ اب کچھ دن پہلے میں ایک ایونٹ میں گیا ہوا تھا، تو وہ ایک سینئر وہاں پہ ٹرینر آئے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں یار تم تو اے آئی کے بندے ہو، تو یہ ذرا میرا موبائل دیکھو کیا ہو گیا. ان کا جو واٹس ایپ ہے وہ ہیک ہو چکا ہے. ان کو صرف ایک لنک آیا ہے، انہوں نے اس پہ کلک کیا اور ان کا جو واٹس ایپ ہے وہ کسی دوسرے بندے کے استعمال میں چلا گیا. اور وہ ان کے بہاف پہ وہ مجھے بھی انہی کے نمبر سے پھر میسیجز آئے، لیکن شکر ہے کہ اسی دن میری ان سے ملاقات ہوئی تھی تو میں اس سے بچ گیا ہوں. تو بہت سارے لوگوں کو میسیجز آج کل تو یہ کامن جا رہا ہے جی، آپ کا اپنا ہی کوئی جاننے والا ہوتا ہے، اس کے نمبر سے ہی آتا ہے مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، اور آپ کہتے ہیں اچھا اسی کے نمبر سے ہے تو آپ بھیج رہے ہوتے ہیں. مجھے لاہور کے ایک بہت دولت مند آدمی کی طرف سے یہ میسج آیا کہ آپ مجھے ذرا 20,000 روپیہ تو بھیج دیں. میں تو وہ جب میں نے وہ دیکھا میسج تو میں سوچا کہ شاید پہلا خیال یہ تھا کہ میں ان کو جانتا ہوں کہ اتنے دولت مند آدمی کو کیا ضرورت پڑ گئی. پھر شاید سوچا کہ ان کے پاس کارڈ نہیں ہوگا، لیکن پھر میں نے ذہن میں خیال آیا کہ وہ جتنے بھی اس سچویشن میں ہوں پیسہ ان کی پہنچ سے زیادہ دور نہیں ہے، تو انہیں میرے 20,000 کی ضرورت نہیں ہے. تو بعد میں خیر انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ ہوا. لیکن اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ ہم جس اے آئی کی ابھی آپ بات کر رہے ہیں یہ کب تک آ سکتی ہے، اور جو جنریٹ کر رہی ہو خود بخود یا ایجنٹ کا رول پلے کر رہی ہو؟ سر 2030 سے 35 جو ہے نا، یہ 5 سال جو ہے نا، یہ آپ کی دنیا کی ٹوٹل ڈائنامکس کو چینج کرنے جا رہے ہیں. یعنی یہ جو اگلے 5 سال، اگلے 5 سال آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک تو ابھی جو کرنٹلی پہلے 5 سال میں چیزیں میچورٹی کی طرف جا رہی، بہت ساری طرف جو ہے کمپنیز ہیں وہ انہوں نے اپنی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں، اور بیہائنڈ دا سین چیزوں پہ ریسرچ چل رہی ہے، ورکنگ چل رہی ہے. 2030 کے آس پاس آپ کو بہت سارے نیو چیزیں مارکیٹ میں نظر آنا سٹارٹ ہوں گی جو اپنا امپیکٹ سٹارٹ کریں گی، اور ان کے امپیکٹ کی وجہ سے 2030 سے 35 کے درمیان والا جو ٹینیور ہے نا، وہ آپ کے ٹیکنالوجی کی بیس پہ دنیا کی پوری ڈائمینشنز کو بدل دے گا. پورا ایک نئی دنیا ہوگی، نئی طرف آپ کو شفٹ ابھی تو ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ہم ہوں گے، آئے گا، کر لیں گے، جس طرح ابھی سیلاب میں ہوا ہے.
بہت سارے اب میں اپنے کچھ ایریاز کے اندر میں کانٹیکٹ میں رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں ابھی تو وہ بیچ میں ابھی بند ٹوٹا نہیں ہے تو ہمیں ٹینشن نہیں ہے، لیکن جب ٹوٹ جاتا ہے اچانک پھر آتا ہے پھر وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ تو 2030 کے بعد آپ مجبور ہوں گے، وہ جس طرف ڈائمینشنز آپ کو وہ لے کے جائیں گے، جو نیو ڈائنامک سیٹ ہوں گے، آپ مجبور ہوں گے اپنے آپ کو اس کے اکارڈنگلی چینج کرنے میں۔ آپ یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ سے بات کر رہے ہیں، اسکول کالجز میں جا رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہماری جو اس وقت ہماری جو تعلیمی صلاحیت ہے ایز اے ہول، کیا وہ اے آئی کے ساتھ الائن ہے، اور جس انقلاب کی آپ بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں آج ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ٹیچرس؟ اس وقت جو میں مطلب 100+ یونیورسٹیز کا میرا وزٹ بھی ہوا ہے، میں نے وہاں پہ ٹیچرس کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی کیا، اور میں فزیکلی بھی گیا ہوں، اور اس میں جو سب سے زیادہ چیز مجھے نظر آئی ہے وہ ہے ٹیچر جو ہمارا ہے نا وہ بہت ابھی پیچھے ہے۔ اسٹوڈنٹ کے اندر ایک کیوریاسٹی ہے کہ وہ اس کے پاس لیپ ٹاپ ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنی رسپانسبلٹی نہیں ہوتی، وہ بیٹھ کے اے آئی کو زیادہ سیکھ رہا ہے۔ ٹیچر اس سے کئی گنا پیچھے کھڑا ہے۔ صرف وہ ٹیچر جس نے اے آئی کے سبجیکٹس پڑھانے ہیں وہ تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ رکھ رہا ہے، لیکن جو باقی ٹیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ایک تو پیچھے کھڑے ہیں، اور پھر ان کے اندر ایک جو ہے نا وہ ریزسٹو بہت زیادہ ہیں ٹیچر، یعنی وہ چینج کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرنا چاہ رہے، اور وہ اپنے جو ٹیچنگ سٹائل ہے اور اپنا جو نالج ہے اس کو اپڈیٹ ہی نہیں کر رہے۔ اچھا، ٹیچر اس وقت سب سے زیادہ، اسٹوڈنٹ آگے نکل رہا ہے، اسٹوڈنٹ اس وقت زیادہ، آپ ایون آپ کسی چھوٹی یونیورسٹی میں چلے جائیں اور آپ ادھر 10 بچوں سے ملاقات کریں اور آپ 10 ٹیچرز کے ساتھ کریں اور آپ اے آئی کے اوپر ڈیبیٹ کریں 10 منٹ، اسٹوڈنٹس کے اینڈ پہ آپ کو زیادہ میچور آنسرز ملیں گے کمپیریٹیولی ٹیچرز کے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو ہمارا نظام تعلیم ہے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جیسے آپ نے کہا کہ دنیا کئی چیزوں کو متاثر کرتی چلی جا رہی ہے، بلکہ ابھی آپ سے بات کرتے خیال آیا کہ بہت پہلے ایک ہم سن رہے تھے کہ ایک اینکر بھی بنایا جا چکا ہے اور بنائی جا چکی ہے، جو کئی جگہ نظر بھی آنے لگی ہے اب تو، کہ ان کا نام اس وقت رکھا گیا تھا اینا نووا۔ یہ کوئی 2008-9 کی بات ہے کہ بھئی ٹی وی پہ آپ کو ایک آدمی کیوں بیٹھا ہو، وہ ایک اے آئی کو بس آپ خبریں دے دیں اور وہ اے آئی خبریں پڑھ دے، تو اگلے آدمی کو تو یہی احساس ہوگا کہ شاید یہ ایک انسان ہی ہے۔ خیر، یہاں تک تو بات پہنچ رہی ہے، کئی فلمیں آ رہی ہیں اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی۔ اس کے ساتھ جو میری انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ بتائیے گا کہ جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے، کیا اب آپ کے خیال میں یہ ضروری بھی ہے کہ بچوں کو 20 سال 15 16 سال تک پڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں؟ نہیں، میں خود بھی اس پہ کام کر رہا ہوں کہ ایجوکیشن جو ہے نا 6ٹھی کلاس سے ایٹ لیسٹ، ویسے تو یہ آپ کو بالکل مانٹسری سے چیزیں کو ان کرنا چاہیے، 6ٹھی کلاس سے بچے کو اویئرنیس دینا سٹارٹ کریں لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کی، اور میٹرک کے بعد اس کو آپ 2 سال کا جو ہمارا ایف ایس سی ہے، اب میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ ایف ایس سی کی امپورٹنس آپ کی لائف میں اس وقت اتنی رہ گئی ہے کہ آپ کو اس کی بیس پہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ٹائٹل لگتا ہے وہ یونیورسٹی ایجوکیشن کا ہوتا ہے۔ آپ جرنلسٹ ہیں تو آپ کو جرنلزم کی ڈگری کریں گے تو آپ جرنلسٹ بنیں گے، آپ ٹیکنالوجسٹ ہیں تو آپ آئی ٹی کی ڈگری کریں گے تو آپ بنیں گے، آپ لائر ہیں تو آپ لا پڑھیں گے یونیورسٹی میں جا کے، آپ کے ساتھ وہ ٹائٹل لگتا ہے۔ اب بیچ میں آپ بچوں کو 4 سال جو ہے 9th کلاس سے 12th ایئر جو ہے ہماری ایجوکیشن ہے، جو ہمارا اپنا، اب ہم پنجاب میں بیٹھے ہیں تو جو پنجاب کا ایجوکیشن سسٹم ہے، تو اس کے اندر ہم بچوں کو اتنا ڈیولپ نہیں کر رہے۔ تو آنے والے ٹائم کے اندر آپ کو ایک تو یہاں پہ ضرورت پڑنی ہے کہ آپ کی یہ ایجوکیشن ٹیک بیسڈ ہو، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز آپ یہاں سے بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہوں، اور دوسرا جو یونیورسٹی کا ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک تو ان کو سوچنا پڑے گا، اگر آپ کے جو ہمارے اعلیٰ حکام ہیں وہ نہیں اس پہ غور و فکر کرتے تو آنے والے ٹائم میں جو پرائیویٹ انڈسٹری ہے، آپ کے سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں، انہوں نے اپنے سکولز اوپن کر لینے ہیں، اس کے اندر 1 سال وہ بچے کو بٹھائیں گے، ٹرین کریں گے، اور اس کے بعد اپنے ہی پاس وہ اس کو نوکری پہ رکھ لیں گے۔ اب اس وقت اب میں چونکہ یعنی ان کا جو ٹریننگ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ دورانیہ ان کی تعلیم کا دورانیہ ہو جائے گا 13 سال 14 سال کے اندر وہ بچہ انڈسٹری میں بیٹھا ہوگا۔ اب اس وقت جو ہے، اب میں یونیورسٹی سے گریجویٹ جب بچہ ہوتا ہے تو میرے ساتھ وہ رابطے کر رہا ہوتا ہے، ایون پروفیسرز میرے رابطے میں ہوتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو سافٹ ویئر ہاؤسز میں پلیس کروائیں۔ اب میرے ساتھ انڈسٹری کے لوگ لنک میں ہوتے ہیں،
میں ایک HR کمیونٹی بھی رن کر رہا ہوں اس کے ساتھ ساتھ. وہ میں نے اسٹارٹ اس لیے کی تھی کہ میرا جو اسٹوڈنٹ کا گریجویٹ جو ہوتا ہے اس کو میں ریلیونٹ انڈسٹری اس کو بتا سکوں. ایک بچے کے پاس میکسیمم 10 کمپنیز یا 15 کمپنیز کا ڈیٹا ہوتا ہے, وہ ادھر اپلائی کر دیتا ہے. اب بائی چانس اس کو وہاں پہ جاب نہیں ملی تو وہ گھر بیٹھ جاتا ہے. تو ہم اس کو مور دین 100 کمپنیز میں اپلائی کروا رہے ہیں. اب وہاں پہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے کہ جو یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے نا, ہر یونیورسٹی میں کسی ایک بھی یونیورسٹی میں ایسا نہیں مجھے ملی کہ جس کا 100% بچہ جو ہے وہ انڈسٹری کے لیول پہ ہو. آپ کو کہیں پہ جو بہت اچھی یونیورسٹیز ہیں ان کا 60% بچہ اس لیول پہ ملتا ہے کہ وہ انڈسٹری میں پلیس ہونے کے قابل ہے. 40% وہ بھی نہیں ایلیجیبل ہوتا انڈسٹری کی پلیسمنٹ پہ, حالانکہ اس نے بڑی مہنگی ڈگری کی ہوئی ہے. اعلیٰ ترین یونیورسٹی ہے, آپ ہماری ٹاپ 5 یونیورسٹیز کو لے لیں. تو وہ کیا کرنے جا رہے ہیں اب آنے والے ٹائم میں کہ اس ہیسل سے بچنے کے لیے وہ اپنے سکولز اوپن کریں گے. انہوں نے سیکنڈ ایئر کے بعد بچے کو لے لینا ہے, کہ بلکہ شاید سیکنڈ ایئر کی بھی ضرورت نہ پڑے, کہ میٹرک کر لیا, آپ پڑھنا لکھنا جانتے ہو, چیزوں کو سمجھتے ہو, آپ ہمارے پاس آؤ. جو 2 سال آپ نے اپنے ادھر اسپینڈ کرنے ہیں, آپ آگے ادھر ہماری چیز سیکھو. اور شاید وہ سیکنڈ ایئر کے بعد بچے کو 12th اسٹینڈرڈ کے بعد انڈسٹری ڈائریکٹ ہائر کرنا شروع کر دیں. مجھے نیٹ سول کے جو اونر ہیں اور فاؤنڈر سلیم غوری صاحب, وہ بتا رہے تھے کہ ان کا جو سب سے چھوٹا بچہ ہے وہ 12 سال کا ہے. تو وہ بتا رہے تھے کہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ مستقبل میں کیا پڑھے گا, اور انہوں نے بڑے تعصب سے کہا کہ 6 سال کی ایجوکیشن تو اس کی ضائع ہو چکی ہے. بالکل. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں آج سے 2 سال پہلے میں گیا ہوں. یعنی 12 برس کا بچہ اور 6 سال کی ایجوکیشن کہتے ہیں وہ تو ضائع ہے. میں ایک سافٹ ویئر ہاؤس میں گیا ہوں, وہاں پہ میں دیکھ کے حیران رہ گیا ہوں. میں نے وہ پہلی دفعہ چیز دیکھی ہے. ایک 8ویں کلاس کا بچہ 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے وہاں پہ سافٹ ویئر ہاؤس میں, جہاں پہ ہماری ٹاپ یونیورسٹیز کا گریجویٹ بیٹھا ہے. وہاں پہ ان کے درمیان میں ایک 8ویں کلاس کا بچہ بیٹھا ہے اور اس نے اپنا اسکول چھوڑ دیا ہے, اور وہاں پہ وہ 1 لاکھ سے زیادہ تنخواہ لے رہا ہے. AI کے اندر اس نے یوٹیوب ادھر سے اس نے سیکھی, اور ویب سائٹ سے اس نے AI ٹیکنالوجی کو سیکھا ہے, اور اس نے اپنی سکلز کو اپ گریڈ کیا, اور اس نے کسی ریفرنس سے یا جس طرح سے بھی اس کو ایکسیس ملی سافٹ ویئر ہاؤس تک, اس نے انٹرویو دیا اور وہ بچہ پاس کر گیا. اور وہ 1 لاکھ سے زیادہ اپنی 8ویں کلاس میں ادھر تنخواہ لے رہا تھا, اور اس نے کہا جی میں اپنا میٹرک جو ہے وہ میں پرائیویٹ کروں گا, مجھے اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے کہ جو انٹرنیشنل سلیبس میں ہمارے یہاں پڑھایا جا رہا ہے وہ ٹیکنالوجی بیسڈ آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے. تو بچے جو ہے وہ آپ کو تیسری چوتھی سے اس کا کریئر پاتھ شروع سے ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور اس وقت سے ہی آپ اس کو 2 سال یا 3 سال کے اندر اس کی بیس بنا کے آپ اس کو کہیں نہ کہیں کام پہ لگا دیں گے. اور عین ممکن ہے کہ بچے جو ہیں, جو ہمارا تصور تھا کہ 18 سال کی عمر میں کام کرے گا, یا اب شاید بہت ہی تیزی سے, اس وقت ہمارا سسٹم جو چل رہا ہے وہ تو 22-23 سال کے قابل آپ کو لیتا ہے جب آپ گریجویٹ سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. آپ گریجویٹ نہیں ہوتے تو آپ کو ادارہ لیتا ہی نہیں, کمپنیز آپ کو ہائر نہیں کرتی. اچھا, ایک بات ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, اور میں کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور کچھ میں نے اخباروں میں پڑھا کہ روبوٹس کا تصور آ رہا ہے, روبوٹس کو ایک ہیومنائڈ روبوٹ کا تصور آ رہا ہے کہ اگر ایک وہ آپ کے پاس کو خاتون یا مرد کی صورت میں ہوگا جو آپ چاہیں, آف یور چوائس, ان کی شکل بھی ایسی ہوگی جو آپ چاہیں, اس کے بعد جو آپ کے گھر کے جو کام ہیں آپ ان سے کروا لیں روبوٹ سے, اور وہ روبوٹ جو ہے وہ سارے کام کرتا رہے گا, بس ٹائملی چارج کر دیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ ایسا پوڈ ہے کہ جہاں پہ وہ خود ہی روبوٹ جا کے کھڑا ہو جائے گا کہ چارج ہوتا چلا جائے گا. اور پھر اس سے ایک تصور ابھرا ہے کہ جیسے ہم نے ابتدا سے بات شروع کی کہ عدالت میں اگر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آتی ہے تو اس کا مطلب ہے پھر پولیس میں بھی آ سکتی ہے. ہر طرف پولیس کا کوئی روبوٹ ہوگا جس نے وردی پہنی ہوگی یا اس کی شکل ایسی ہوگی, اور وہ لوگوں کو کسی کام سے روک رہا ہوگا یا کوئی کام کروا رہا ہوگا. تو یہ منظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں فیوچر میں؟ بالکل دیکھ رہے ہیں سر. اس وقت آپ دیکھیں نا تو AI کو اور ان ٹیکنالوجیز کو, اگر ہم دبئی پولیس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو انہوں نے سب سے زیادہ پہلے ہی انہوں نے آگے اپنی پولیس سسٹم ہی ان چیزوں کو لائے ہیں. اچھا. اور جب میٹاورس آیا ہے, آپ کا ایک دوسری قسم کی وہ دنیا آپ کی پروڈیوس ہو جاتی ہے, تو انہوں نے اپنے مالز کا میٹاورس کریٹ کیا ہوا وہاں پہ دبئی کے اندر, وہ یوز کر رہے ہیں اس چیز کو. اچھا, یعنی ان کی گارڈز وغیرہ جو کچھ ہے, جو پولیسنگ جو اندر ہے وہ ہو رہی ہے اس کے اوپر, اور یہ ان کو ہیلپ مل رہی ہے کہ وہ کرمنلز کو یا جو بھی انہوں نے بندے پکڑنے ہیں وہ ایزیلی ایک بندے کو اس کے تھرو جو ہے وہ پکڑ لیں.
یعنی یہ اب ہونے والا ہے کہ کسی وقت آپ باہر جائیں تو جو ٹریفک کا جو سپاہی ہے وہ بیسیکلی بندہ نہ ہو، وہ روبوٹ ہو، بالکل. اور وہ آپ سے پیسے بھی نہیں مانگے گا. اچھا سر اس وقت ایک قسم کا آپ دیکھیں نا، چلان کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی تھی ایک ٹریفک وارڈن کی، اور آپ کے پاس اب وہیں پہ CCTV کیمرہ ہے اور وہ سارا کچھ کر رہا ہے آپ کے پاس. اچھا، یہ لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں وہ لوگ جو اس وقت میری ایج کے، جو 40-50 سال سے اوپر نکل چکے ہیں، ان کے لیے AI خطرے کا باعث ہے، یا انہیں AI سے اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یا وہ کون سی اسکل سیکھیں؟ سر ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرے گا اور وہ کہے گا کہ جو مجھے آتا ہے وہ انف ہے، وہ کہہ لیں کہ آپ صرف بیٹھ کے تسبیح پڑھے، پھر باہر ضرورت نہیں رہے گی اس کی. وہ اچھا. آپ 30 سال کی عمر میں ہیں، آپ 60 سال کی عمر میں ہیں، اگر آپ نے مارکیٹ میں رہنا ہے اور سروائیو کرنا ہے تو آپ کو اپنے آپ کو کانسٹنٹلی اپ گریڈ رکھنا پڑے گا. جو نیو چیزیں آ رہی ہیں آپ کو ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ریلیونٹ فیلڈ میں آٹومیشن کے پہ اوپر جا سکتی ہیں، ان کی بجائے دوسری چیزوں کی طرف جائیں، کیونکہ جس نے آٹومیشن جس چیز کی ہو سکتی ہے تو آج نہیں تو کل آپ ریپلیس ہو جائیں گے. بہت شکریہ حسین ساجد صاحب آپ کا. آپ نے بہت ہی عملی انداز میں ہمیں بتایا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس دنیا کے ساتھ کیا کرنے والی ہے. کچھ باتیں تو سن کے حسین ساجد کی خوف محسوس ہوتا ہے کہ کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسا سب کچھ کر سکتی ہے، اور ایسا کرے گی تو ہمارا ری ایکشن کیا ہوگا. لیکن دوسرا خیال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو لوگ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر رہے ہیں، خاص طور پر بچے اور نوجوان، ان کی تو زندگیوں کا وہ حصہ ہے. میرے لیے آج بھی اسکرین پر بیٹھ کے کسی دوسری اسکرین پر بیٹھے ہوئے شخص سے بات کرنا مشکل ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہے، اور بڑی بڑی کمپنیز میں میٹنگ بھی اس طرح ہو رہی ہیں کہ آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، آپ نے ٹی وی پہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو دکھائی دے رہے ہیں، اور یوں آپ کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں جو زوم کے ذریعے یا مختلف ایپس کے ذریعے. اسی طرح ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی آنے والی ہے، اس میں ایسا لگتا ہے حسین سے بات کرتے ہوئے کہ جو اگلی جنریشن ہے، جو جن زی ہے، وہ بہت کچھ خود سیکھ رہی ہے، اور شاید اب ہم انہیں کچھ سکھا نہیں سکتے سوائے اپنی روایات کے، سوائے اس بات کے کہ وہ اخلاقی سوال کو یا چیزوں کے اخلاقی پہلو کو نظر سے اوجھل نہ ہونے دیں. کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اگلے طویل عرصے تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید اخلاقی سوال حسین صاحب نہیں ہوگا. وہ اخلاقی سوال کا تعین اور اس کے جواب کا تعین ہمیں ہی کرنا پڑے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے